کچھ عرصہ پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک پریس کانفرنس کی، اس میں ویڈیوز چلائی گئی ہم لوگوں کی، سب کی ویڈیوز چلی، لیکن شہزاد اکبر صاحب کی ویڈیو پہ اسپیسیفکلی ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ ہٹاؤ، میں نہیں دیکھنا چاہتا. تو شہزاد اکبر صاحب کے چہرے سے انہوں نے نفرت کا اظہار کیا اور پھر ان کے چہرے پر ہی اٹیک کیا گیا 24 تاریخ کی صبح 8 بجے کے بعد. محسن نقوی صاحب یہ جناب شہزاد اکبر صاحب کے حوالے سے 18 نومبر کو ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں، نہ صرف شہزاد اکبر بلکہ باقی سب لوگوں کو بھی اس میں لگیٹتے ہیں. اس کے بعد ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں نومبر میں، پھر یہ 4 دسمبر کو جین میریٹ سے ملاقات کرتے ہیں جو برطانیہ کی سفیر ہے، اور خبریں لگوائی جاتی ہے کہ شہزاد اکبر اور دیگر لوگوں کو ہمارے حوالے کیا جائے. اس میں ایک عادل راجہ صاحب بھی ہے اور دیگر لوگ بھی ہیں. پھر میرا اور صابر شاکر صاحب کا نام آتا ہے بار بار خبروں میں کہ ان کو بھی جناب پکڑ کے لے جائیں گے. مجھے کئی لوگوں نے اس بارے میں رابطہ کیا، میں نے کہا جب پکڑیں گے تو آپ کو موقف بھی دیں گے جب کوئی ایسی چیز ہوگی. پھر ہمیں ٹیلی فون کال آنا شروع ہو جاتی ہیں، یہ مجھے بھی آئی ہیں، صابر شاکر صاحب کو بھی آئی ہے، شہزاد اکبر صاحب کو بھی غالباً ضرور بتایا گیا ہوگا. مجھے وہ فکر مند دکھائی دے رہے تھے لیکن کوئی اسپیسیفک انفارمیشن انہوں نے میرے ساتھ پہلے شیئر نہیں کی تھی. ہاں وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ انہیں اس بات کا خطرہ موجود ہے کہ ان کے اوپر بار بار حملہ کیا جا سکتا ہے. ہمیں باقاعدہ یہ بتایا گیا کہ آپ کو کیئرفل رہنا ہوگا، آپ کے اوپر اٹیک ہو سکتا ہے. ابھی جو 2 دن پہلے ہم نے ایک پروگرام کیا تھا، اس پروگرام میں بھی جب ہم پہنچے تو ہمیں یہ اطلاع ملی کہ وہاں پہ کچھ ایسے لوگ پہنچائے گئے ہیں جو آپ کے اوپر یا تو اٹیک کر سکتے ہیں یا کوئی حالات کو خراب کر سکتے ہیں. لہذا ہمیں موقع نہیں ملا لوگوں سے زیادہ ملنے کا، اور ہم نے اپنا پورا پلان تبدیل کیا تھا، اور اس کے بعد پھر زیادہ لوگوں سے ملے بغیر اپنا پروگرام مکمل کر کے ہم چند لوگوں سے ملے، اور پھر ہمیں وہاں سے جو انتظامیہ ہے انہوں نے کہا جی آپ نکلے یہاں سے فوراً. ہمیں پھر وہاں سے نکلنا پڑا. اب یہ برطانوی حکومت کو دیکھنا ہوگا کہ ایک سابق فیڈرل منسٹر ہے، کیبنٹ کا ممبر ہے اور ایک امپورٹنٹ آدمی ہے، پاکستان سے اس کا تعلق ہے. برطانیہ میں اس کے اوپر 2 مرتبہ حملہ ہو چکا ہے. اس حملے کے پیچھے کون لوگ ہیں؟ اس شخص کے بارے میں ایک اور چیز انہوں نے کنفرم کی کہ چہرے کے اوپر اس نے ماسک پہنا ہوا تھا، یعنی وہ اپنی شناخت کو چھپانا چاہتا تھا. یہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، اور یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ کس طریقے سے مخالف آوازوں کو کچلنے کا رجحان بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور یہ بڑھتے بڑھتے پاکستان سے باہر بھی چلا گیا. کینیا میں پاکستان کے ایک بڑے نامور صحافی ارشد شریف، انہیں شہید بھی کر دیا گیا تھا. اور لگاتار جو لوگ آج بھی پاکستان کی ریاستی اداروں کے حوالے سے خبریں دے رہے ہیں یا یہ بتا رہے ہیں کہ وہ زیادتی کر رہے ہیں، وہ سیاست میں مداخلت کر رہے ہیں، اور پاکستان کے حوالے سے جو لوگ عمران خان کے موقف کو سنوا رہے ہیں، وہ لگاتار خطرے میں ہیں، اور یہ خطرہ ختم نہیں ہوگا. یہ ناظرین خبر ہے، میں نے آپ تک پہنچا دی ہے، اور یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ ایسی چیزیں خوف زدہ نہیں کر سکتی. نہ تو شہزاد اکبر خوف زدہ ہے، نہ اس سے پہلے کبھی کوئی اور خوف زدہ ہوا. یہ جو مرضی کر لیں، یہ کام تو ہوتا رہے گا، یہ سلسلہ رکے گا نہیں. جب ہم نے یہ کام شروع کیا نا، ہمیں اس بات کا آئیڈیا تھا کہ اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں. پہلے دن ہی پتا تھا کہ اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں، اور وہ نتائج بھگتتے بھگتتے ہم یہ کام کرتے رہے. تو ہمیں آئیڈیا ہے کہ آگے کیا ہو سکتا ہے، میکسیمم کیا ہو سکتا ہے، اور جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کرتے رہیں گے. ہمارا کام ہے آواز اٹھانا، بولنا، اور جمہوریت کے لیے، پاکستان میں آزادی اظہار رائے کے لیے، انسانی حقوق کے لیے، مینڈیٹ کے احترام کے لیے، رول آف لاء کے لیے ہم آواز اٹھاتے رہے ہیں، ہم آواز اٹھاتے رہیں گے. ناظرین ایک اور جو اہم خبر ہے پاکستان سے، جب وزیر اعظم نے کہا کہ جی آپ مذاکرات کرنے ہمارے ساتھ آ کر، تو اس پہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک بڑا سمارٹ موو کھیلا ہے. اب سمجھ آئی کہ عمران خان صاحب نے یہ کام کیوں کیا تھا. انہوں نے کہا جی کہ آپ جانیں اور تحریک تحفظ آئین پاکستان جانے، عمران خان صاحب نے یہ مینڈیٹ کے مذاکرات کرنے یا نہیں کرنے، معاملہ کدھر جانا ہے، یہ عمران خان صاحب نے دیا ہوا ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے لوگوں کو. پی ٹی آئی نے کوئی مذاکرات نہیں کرنے، ہماری طرف سے سرخ جھنڈی ہے. پی ٹی آئی مذاکرات نہیں کر رہی، پی ٹی آئی تو کرے گی احتجاج، اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز کرے گی جس کا عمران خان صاحب نے کہا ہوا ہے. تو ہم تو کریں گے جناب اپنا وہ کام، یہ پاکستان تحریک انصاف نے کہہ دیا ہماری طرف سے مذاکرات نہیں ہے. ہاں تحریک تحفظ آئین پاکستان کے ساتھ آپ نے مذاکرات کرنے ہیں، وہ عمران خان صاحب سے آپ ان کی ملاقات کروائیں، وہ جانے اور عمران خان صاحب جانے. تو پی ٹی آئی نے جو نارملی ہوتا ہے یہ تھا کہ جب بھی کبھی مذاکرات ہوتے تھے تو پی ٹی آئی کی احتجاجی تحریک متاثر ہو جاتی تھی کہ جناب ایک طرف احتجاجی تحریک چل رہی ہے، ایک طرف مذاکرات چل رہے ہیں، یہ کس طرح کی تحریک ہے. تو اب پی ٹی آئی کہہ رہی ہے ہمارا فوکس صرف تحریک پہ، ہمارے لیڈر نے کہہ دیا ہم نے مذاکرات نہیں کرنے، ہم تحریک چلائیں گے. تحریک تحفظ آئین پاکستان کہہ رہی ہے ٹھیک ہے آپ نے مذاکرات کرنے ہیں تو نئے میثاق جمہوریت پر بیٹھ جاتے ہیں. اب اس میں جو عمران خان صاحب کے دستخط ہے وہ ہم کروا لیں گے، یہ انہوں نے گارنٹی دی. نیا چیف الیکشن کمشنر لایا جائے اور نئے انتخابات کروائے جائیں، یہ 2 شرائط انہوں نے رکھ دی تحریک تحفظ آئین پاکستان میں. نیا میثاق جمہوریت کر لیتے ہیں. میثاق جمہوریت کیا 2006 میں اپوزیشن جماعتوں نے کیا تھا. اس وقت کا ڈکٹیٹر پرویز مشرف میثاق جمہوریت کے خلاف تھا. اس وقت کی جو پولیٹیکل پارٹی پرویز مشرف کے ساتھ کھڑی تھی وہ میثاق جمہوریت کا حصہ نہیں بنی. تو یاد رکھیے گا میثاق جمہوریت آپ نے کہہ تو دیا، لیکن میثاق جمہوریت کا حصہ کبھی بھی جو حکومت میں شامل جماعتیں ہیں وہ نہیں بنیں گے. یعنی آج جو کام پی ایم ایل این کر رہی ہے وہ کل کو کاف لیگ کر رہی تھی ماضی میں پرویز مشرف کے دور میں. آج جو کام پیپلز پارٹی اور زرداری اور بلاول کر رہے ہیں وہ کام ماضی میں پیپلز پارٹی پیٹریاٹ کے لوگ کر رہے تھے، راؤ سکندر اقبال، آفتاب شیرپا، فیصل صالح حیات وغیرہ.
یہ لوگ ماضی میں یہ کام کر رہے تھے. تو یہ بات آپ کو ذہن میں رکھنی پڑے گی کہ جو لوگ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں وہ میثاق جمہوریت کا حصہ نہیں بنا کرتے. چند وجوہات بھی ہیں نا. دیکھیں ایک تو جو وجوہات ہیں سادی آپ کو بتاتا ہوں کہ حکومت مذاکرات میں سنجیدہ کیوں نہیں ہوگی. یہ چند وجوہات ہیں, یہ آپ ذہن میں رکھیں. نمبر ایک, عمران خان کی مقبولیت. جب تک عمران خان مقبول ہے حکومت مذاکرات پہ نہیں آئے گی, وہ پھر الیکشن میں جانا پڑے گا. نمبر دو, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی شراکت ہے, تو مذاکرات تو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہی ہونے ہیں, تو وہ نہیں آ پائیں گے. نمبر تین, عوام میں بالکل وقت کھو دی ہے, عوام ان کو منہ نہیں لگا رہی, تو یہ مذاکرات میں آ کے الیکشن میں کیوں جائے. اور نمبر چار, گورننس میں بالکل ناکامی ہے, ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی بنیاد کے اوپر یہ پبلک میں جا کر یہ کہیں کہ جناب ہم نے یہ کام کر دیا. عوام کو دکھانے کے لیے بھی ان کے پاس کچھ نہیں ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو حکومت کو کسی بھی قسم کے سنجیدہ میثاق سے روک دے گی, یعنی حکومت کسی مذاکرات کا حصہ نہیں بنے گی ان چیزوں کی وجہ سے. اب پاکستان تحریک انصاف نے اپنا کھیل کھیل دیا. فضل الرحمان صاحب کا ایک بڑا سخت سٹیٹمنٹ آیا, وہ سٹیٹمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے اس موقع پر, اس لیے میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں. فضل الرحمان صاحب نے صاف کہہ دیا کہ نہ بیعت کریں گے اور نہ ہی ملک کو تمہارے رحم و کرم پر چھوڑیں گے. اب آپ سمجھ رہے ہیں فضل الرحمان صاحب کیا کسے رہے. الفاظ کا انتخاب بڑی احتیاط سے کرتے ہیں. انہوں نے الیکشن کو دھاندلی زدہ الیکشن قرار دیا, مینڈیٹ کو انہوں نے جھوٹا مینڈیٹ قرار دیا. انہوں نے کہا جی کہ یہ حکمران یورپ کے حیوانیت والے تصور کو ہم پہ مسلط کرنا چاہتے ہیں, عوام کی رائے کو تبدیل کرنے والوں کے ہاتھ پر ہم بیعت نہیں کریں گے. یہ فضل الرحمان صاحب نے کہا. فضل الرحمان صاحب ایک سٹیپ کر کے آگے جا رہے ہیں, اور یہ مصیبت تو واقعی پاکستان کی ایجنسیوں کو اور اسٹیبلشمنٹ کو اس وقت ہے کہ اگر مولوی بھی پوری طرح سے میدان میں آ جاتے ہیں اور انہیں نہیں روکا جا سکتا, تو پی ٹی آئی کو روکنا پہلے ہی مشکل تھا. ان کے ساتھ اگر مذہبی طبقہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے تو ایک نئی مصیبت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے بن جائے گی, کیونکہ معیشت ان سے سنبھل نہیں رہی, کام ان سے ہو نہیں رہا, اور مہنگائی کو یہ کنٹرول کر نہیں پا رہے, تو عوام کسی بھی نقطے سے ان سے خوش نہیں ہے. تو یہ تحریک بہت زیادہ جان پکڑ جائے گی. ناظرین, آصف منیر صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا, اور وہ سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ قوم اور فوج میں تفریق پیدا نہیں کرنے دی جائے گی. میں ایک سمپل بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ قوم اور فوج میں تفریق پیدا کیسے ہوتی ہے. کیا کوئی آدمی پاکستان کی فوج اور پاکستان کی قوم میں تفریق پیدا کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا. بڑے لوگوں نے یہ کوشش کی, سارے لوگ یہ ناکام ہو گئے. یہ تفریق جب بھی پیدا ہوتی ہے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے, کے نام کے اوپر الیکشن جیت کر آئے. علی امین گنڈا پور کی ویڈیو آئی, وہ کبوتروں کو دانا ڈال رہے ہیں. بہت ضروری کام ہے, کبھی گھوڑوں کے ساتھ کبھی کبوتروں کے ساتھ. انسان کو اپنی انٹرٹینمنٹ کا, اپنی صحت کا, اپنی چیزوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے, لیکن یہ بڑا عجیب و غریب. عمران خان نے بہت عزت دی علی امین گنڈا پور کو, اور آج عمران خان صاحب کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ گنڈا پور فیملی آواز نہیں اٹھا رہی. عمران خان نے انہیں وزیر اعلیٰ تک بنایا, لیکن جب وزیر اعلیٰ کے عہدے سے انہیں ہٹایا گیا, اور اس کی وجوہات ہے عمران خان, جب انہیں ہٹایا گیا تو اس کے بعد سے لے کر اب تک یہ اپنے آپ کو بالکل irrelevant کر کے یہ کسی جگہ دکھائی نہیں دیتے, کسی جگہ ایکٹیویٹی نہیں کر. تو جناب یہ صورتحال ہے دھرنے کی, اور دھرنا اب شروع کر دیا گیا ہے. اس سے پاکستان تحریک انصاف کو لگتا ہے کہ وہ پریشر کریٹ کرتے رہیں گے. موبلائزیشن جو پاکستان تحریک انصاف کی ہے وہ جاری ہے. کل کے دن میں سہیل آفریدی اور ان کے ساتھی اب سوابی کے ضلع میں جا رہے ہیں, اور یہاں پہ جو موبلائزیشن کا کام ہے, تحریک کو آگے بڑھانے کا کام ہے, اسٹریٹ موومنٹ کے حوالے سے یہ اس میں جائیں گے. میں آپ کو پھر ایک بات کہہ رہا ہوں, اور بار بار کہہ رہا ہوں, یہ بعد میں سارے لوگوں کو جھٹکا لگے گا یہ ہوا کیا, تو میں آپ کو پہلے ہی بتا دیتا ہوں کہ ہوا کیا, کہ پاکستان تحریک انصاف کی سپورٹ بہت زیادہ ہے, عمران خان صاحب کی سپورٹ بہت زیادہ ہے. لوگ گراؤنڈ پہ جہاں پہ بھی یہ لوگ جاتے ہیں بہت بڑی تعداد میں آ جاتے ہیں, یہ بہت بڑی حقیقت ہے, لیکن گراؤنڈ کے اوپر ان کی تیاری کخ بھی. پاکستان تحریک انصاف نے ٹیکنیکلی کوئی کسی قسم کی تیاری نہیں کی. کسی ایک بندے کو بھی تحریک انصاف کے اندر گلی محلوں میں نہیں پتا کہ اس نے 8 فروری کو کہاں ڈیوٹی دے, یا جب بھی کبھی اسے حکم آیا پارٹی کی جانب سے کہ آپ نے احتجاج کرنا ہے, تو کسی کے پاس کوئی لایا عمل نہیں ہے. حتیٰ کہ ایک دن پہلے پاکستان تحریک انصاف نے اور تحریک تحفظ آئین پاکستان نے ایک نئی اناؤنسمنٹ کر دی جناب کہ آپ بازار تو بند کریں گے, پہیا جام ہڑتال تو کریں گے اتوار کے دن, لیکن شام کو آپ مشل بردار ریلیاں بھی نکالیں گے. اس سے امپیکٹ تو کریٹ ہوگا, لیکن کیسے کرنا ہے, کس نے کرنا ہے, کس کی کہاں ڈیوٹی ہے, کس گلی سے کون نکلے گا, کس محلے سے کون نکلے گا, کوئی لسٹ ہوتی ہے, کوئی فہرست بنتی ہے, کوئی ڈیوٹیاں لگتی ہیں. وہ اس طرح کا گراؤنڈ کے اوپر ٹکے کا کام نہیں. میں آپ کو سیریسلی بتا رہا ہوں, یہ کسی کو برا لگتا ہے تو لگتا رہے. ہاں یہ ہے کہ موبلائزیشن بڑی کمال کی. پاکستان تحریک انصاف کو اس بات کی داد دینی چاہیے کہ انہوں نے ڈاؤن جاتی ہوئی اپنی پاپولیرٹی کو, یا جو پاکستان تحریک انصاف کو ایک دھچکا لگا تھا, ایک مایوسی تھی کارکنوں میں, اس کو ختم کیا, اور ایک دفعہ پھر پاکستان تحریک انصاف کو اور کارکنوں کو انہوں نے آکسیجن دی ہے, انہیں دوبارہ کھڑا کیا. یہ کریڈٹ نوجوانوں کی قیادت کو جاتا ہے. لیکن جو گراؤنڈ کے اوپر پراپر لاک ڈاؤن کے لیے, یا پہیا جام ہڑتال کے لیے, یا ملک کو بند کر دے, یا ہر چوک ڈی چوک کے لیے کوئی حکمت عملی ہے. نعرہ ضرور ہے, لوگوں کو پسند بھی آ رہا ہے, لیکن اس کے لیے کوئی گراؤنڈ کے اوپر تیاری, حکمت عملی, پلاننگ, منصوبہ بندی کچھ نہیں, وہ نہیں. اگر ہر چوک ڈی چوک بنانا,
تو ہر چوک کے اندر ایک آدمی کو آپ کو سرپرست بنانا پڑے گا کہ اس چوک کو ڈی چوک یہ آدمی بنا، کسی کو پتہ ہی نہیں۔ بہرحال یہ ابھی چیزیں جو ہے ان میں ٹائم بھی پڑا ہوا ہے، لیکن 8 فروری سر پہ آ گیا ہے۔ میں نے آپ کو حقائق بتائے جو ایکچولی حقیقت ہے۔ اب اس میں ناظرین عمران خان صاحب پر جو سختیوں کا ایک نیا دور شروع ہوا ہے نا، اس پہ میں ایک بات آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں۔ یہ شروع ہوتا ہے 27ویں آئینی ترمیم، آرمی چیف کو ملنے والے استثناء، ان کو ملنے والی ایکسٹینشن اور سی ڈی ایف کا عہدہ، یہ ان دنوں میں ہوتا ہے۔ یہ ان چیزوں میں آپ کو یاد ہوگا کٹائی پڑ گئی، ہر طرف خبریں بھی آ رہی تھی کہ سب کچھ اچھا نہیں ہے شہر اقتدار میں، تو یہ ہو گیا، تو لوگ خبریں دے رہے تھے، ان کا رد عمل بھی آ رہا۔ نواز شریف صاحب ایکچولی مین کردار تھے۔ عمران خان نے نواز شریف کو موقع دیا اور بار بار موقع دیا کہ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں آرمی چیف تبدیل تو آپ کر لیں، اگر ملک کو نارمل کرنا ہے تو ملک کو نارمل کرنے کی کوشش کر لیں۔ میں فوج کے ساتھ ڈیل نہیں کروں گا، میں آرمی چیف کو سخت ترین بیان دے کے ثابت کروں کہ میں اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہوں گا، ڈو اٹ۔ لیکن نواز شریف کو ایسا آرمی چیف نہیں ملے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر جس لیول تک چلے گئے، اس لیول تک کوئی جرنیل نارملی جاتا نہیں ہے۔ تو نواز شریف نے اسی آرمی چیف کے ساتھ چلنے کا فیصلہ کیا، اور جو کچھ بھی سودے بازی ان کے بیچ میں ہوئی اس کے نتیجے میں عمران خان صاحب پہ، میں آپ کو ایک مرتبہ نہیں 100 مرتبہ یہ بتا چکا ہوں کہ نواز شریف صاحب بار بار یہ کہتے ہیں مجھے عمران خان سے چھٹکارا دلایا جائے۔ وہ عمران خان سے مکمل اور ہمیشہ کے لیے چھٹکارا چاہتے ہیں۔ تو یہ جتنا ظلم آج ہو رہا ہے، یہ جو کچھ بھی آج عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے، اس میں خالی آپ عاصم منیر کو ذمہ دار قرار نہیں دے سکتے۔ یاد رکھیے گا کہ نواز شریف اس کے اندر برابر کے شریک ہیں۔ ان کی ذہنیت بدلہ لینے کی، ان کی خواہش، اور بدلہ کس سے لینا ہے؟ نواز شریف کو اسٹیبلشمنٹ میں مارا، بدلہ وہ عمران خان سے لے رہا ہے۔ تو عمران خان نے تو نواز شریف کو نکال کر پاکستان سے باہر بھجوایا تھا۔ نواز شریف کو تو عمران خان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اس معاملے میں، لیکن میاں صاحب کی ذہنیت ایسے ہی ہے، وہ ہمیشہ طاقتور کو سلام کرتے ہیں، بڑے جوتے کو پالش کرتے ہیں، اور پشاوی چپل کے اوپر انہیں حملہ کر دیا۔ تو میاں صاحب بس یہی ہے جو ٹوٹل ہے۔ اور میاں صاحب جب بیمار تھے نا اسپتال میں، بیمار بھی نہیں تھے بیچارے، جیل کے اندر ان کے پلیٹلیٹس اوپر نیچے کیے جا رہے تھے۔ تو میں آج بیانات سن رہا تھا خواجہ حسین اقبال، شہباز شریف، مریم نواز، کون کون سے ان کے رہنما، میں ان کے بیانات سن رہا تھا، ان کے منہ لمکے ہوتے تھے، باڈی لینگویج ٹلی ہوتی تھی، بیٹھ کے ایسے جیسے مرگ ہو گئی ہے۔ یہ میاں صاحب کے روزانہ کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ لوہے کرتے ہیں، بیمار ہو گیا باہر نکالا جائے، ان کا اپنا ڈاکٹر ہے، ان کے بیٹوں کی بیٹیوں کے سب کے بیانات آ رہے تھے، اور جج گارنٹیاں مانگ رہے تھے کہ نواز شریف کو کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا۔ آج وہی عدلیہ اور وہی ججز صرف یہ پتہ نہیں کروا پا رہے اور اس کے اوپر جواب نہیں دے پا رہے کہ جناب ایک مریض کو جیل سے آدھی رات کو نکال کر لے جایا جاتا ہے اور اس کی فیملی کو آگاہ بھی نہیں، اور بتایا بھی نہیں جاتا کہ پروسیجر ہوا کیا اور کس طرح ہوا، کوئی چیز آگاہ نہیں کی جاتی۔ اس کے لیے ذمہ دار کون ہے؟ عدالت اس کے اوپر بھی بات۔ ناظرین جہاں میں جاوید ہاشمی صاحب کے 2 سٹیٹمنٹ ہے وہ پڑھ کے سنانا چاہوں گا۔ انہوں نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو بھی پیغام دیا۔ انہوں نے کہا عمران خان سے جس انداز میں ناروا سلوک کیا جا رہا ہے میں نے پہلی مرتبہ دیکھا، حالانکہ انہوں نے خود بھی بڑی سخت جیل کاٹی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ بھی ہے، کسی حکمران کو اتنا ڈرا ہوا بھی میں نے پہلی مرتبہ دیکھا۔ عاصم منیر صاحب آپ کو مشورہ ہے کہ عمران خان کے معاملے کو اس قدر ذہن پر سوار نہ کریں، آپ کو کوئی استثناء نہیں بچا سکے گا۔ پھر ساتھ ہی انہوں نے کہا اسرائیل حماس کو اب تک ڈی ویپنائز یا ڈس آرم کرنے میں ناکام رہا، اب یہ ڈیوٹی افواج پاکستان کے سپرد کی جا رہی ہے۔ غزہ جائیں، فلسطینی لوگوں کو ڈس آرم کریں اور انہیں اسرائیل کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں۔ یہ خبر بھی سنی گئی ہے کہ شاید ہمارے کچھ سپاہی وہاں حماس کی بچھائی ہوئی سرنگیں صاف کرتے ہوئے وفات پا گئے۔ ہمارا کام تو یہ تھا کہ قبلہ اول کے محافظ بنتے، مگر آج ہم پر انہی محافظوں کو ختم کرنے کی ڈیوٹی لگائی جا رہی ہے۔ کچھ علماء نے اسی بنیاد پر یہ فتویٰ بھی دیا ہے کہ ان سپاہیوں کا جنازہ حرام ہے۔ عاصم منیر صاحب آپ کا انجام بھی یہی ہوگا۔ بڑا سخت ٹویٹ ہے جاوید ہاشمی صاحب کا، لیکن اس میں ایک کلیم ہے کہ یہ سننے میں آیا ہے کہ کچھ سپاہی وہاں حماس کی بچھائی ہوئی سرنگیں صاف کرنے کی ڈیوٹی کرتے ہوئے وفات پا گئے، اور مولوی کہتے ہیں کہ ان کا جنازہ بھی نہیں ہو سکتا، اور عاصم منیر آپ کا بھی یہی حال ہونا ہے، یہ جاوید ہاشمی صاحب کہہ رہے ہیں۔